ایک پازیٹیو کریٹیوٹی کے ساتھ، ایک پازیٹیو پروفیشنلزم کے ساتھ ہم اپنے پروگرامز کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں. ہمیں ریٹنگ چاہیے. ریٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی دلچسپی کی چیز. تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ناچ گانا دیکھنے کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے. ناچ گانا دیکھ لیتے ہیں، وہ ٹی وی کھولتے ہیں، وہاں پہ جو آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ سے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور تو وہ تو لیکن خاص طور پہ گھر میں بیٹھ کر فیملی کے ساتھ ناچ گانے دیکھنے کا، یا عورتوں کو بیہودہ کام کرتے ہوئے دیکھنے کا، یا ان کے بیہودہ ڈریسنگ کو دیکھنے کا، خاص طور پہ افطاری کے وقت میں جب کہ انسان دعائیں کر رہا ہوتا ہے اس وقت میں بیٹھ کر دیکھنے کا، سحری پہ دیکھنے کا پاکستانی قوم کا مزاج نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر برائیاں نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ برائیاں اس درجے کی نہیں ہے. مشرقیت ہے، اگر کوئی گناہ کرتا بھی ہے تو وہ چھپ کے کرتا ہے، فیملی کے سامنے نہیں کرتا، سب کے سامنے نہیں کرتا، دعا کے موقع پہ نہیں کرتا، عبادت کے موقع پہ نہیں کرتا. تو ہمارے ٹی وی جتنے بھی ادارے ہیں، چینلز ہیں، یہ ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ضرور یہ چیزیں دکھائیں گے اس لیے کہ عوام کی ڈیمانڈ ہے، بلکہ عوام آپ کی فضولیات دیکھنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ اور دیکھنے کو نہیں ہے. آپ اگر اپنی کریٹیوٹی کو بڑھائیں گے، آپ اپنے پروفیشنلزم کو بڑھائیں گے، آپ اپنے محنت کر کے معلومات کی بنیاد پہ پروگرام کریں گے. یہ تو بہت آسان ہے کہ 4-5 مختلف قسم کے مولویوں کو بٹھایا اور کوئی ایسا مسئلہ چھیڑ دیا جس میں وہ آپس میں ان کا جھگڑا ہے، اور پھر جو ہے نا ایک ایک کے کامنٹ کے اوپر جو ہے آپ جو ہے وہ عوام کی ریٹنگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. یا یہ کہ کوئی کسی خاتون کو کوئی ایسا ٹاسک دے دیا جو کہ وہ ظاہر وہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو کرنا پڑ رہا تھا، وہ اس کا وزن زیادہ ہے، اس کے باوجود اس کو بھاگم دوڑ میں لگا دیا. تو اس قسم کی بیہودہ چیزیں آپ کروا لیں اور ظاہر ہے کہ لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھیں گے، اور وقتی طور پہ ظاہر ہے کہ آپ کی ریٹنگ بڑھ جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس سے نہ ملک کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، نہ ہمارے اخلاق میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بیہودگی کو ایک مذہب کے طور پہ ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں. تو ہمیں ظاہر ہے کہ اس قسم کی خدمت جو عوام کی ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل درست یہ فیصلہ کیا تھا کہ نماز افطاری کے وقت میں اور اس طرح کے جو اوقات ہیں اس سے کچھ وقت پہلے سب اور چیزیں بند کر دی جائیں، اور دعاؤں کا اہتمام ہو، قومی سلامتی کی دعائیں ہوں، اور عام عبادات کی دعائیں ہوں، عبادات کی قبولیت کی دعائیں ہوں، رمضان کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کی تبلیغ ہو، اس قسم کی چیزیں ہوں، تاکہ ایک ماحول ایسا بنے کہ جب آپ افطار کر رہے ہوں تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سے پورے طور پہ راضی ہو، اور آپ کسی قسم کی غلط ایکٹیویٹی میں نہ ہوں. اور اگر اس وقت میں آپ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے اور لوگ اس طرف چلے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کے اخلاق بھی خراب ہو رہے ہیں، ان کی عبادات بھی خراب ہو رہی ہیں، تو کوئی حاصل وصول اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن منفی چیزیں بہت ساری پیدا ہو رہی ہیں. اور آپ کو جو شہرت مل رہی ہے یہ وقتی شہرت ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کی چیزیں جو ہے دیکھنے کے لیے ہمیشہ لوگ جو ہے اور ہر وقت جو ہے وہ تیار ہوں. لیکن جب کریٹیو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر لوگ تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس میں سیکھنے کو ملتا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کو ملتا ہے، اور وہ اس کا ایک بڑا ویژن ہوتا ہے، ایک بڑی سوچ ہوتی ہے ان کی کہ اس سے فائدہ ہوگا، مجھے ہوگا، میری قوم کو ہوگا. تو ایسے بڑے کاموں کی طرف آپ کو لے جانا چاہیے. اسی طرح رفائی کاموں کے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں اس پر آپ مختلف ڈاکومنٹریز بنا سکتے ہیں، پروگرامز کر سکتے ہیں، آپس میں ڈسکشن فورم ترتیب دے سکتے ہیں. کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے رفائی کام ہو رہے ہیں، کس طریقے سے رمضان کے اندر جو ہے امت جو ہے سخاوت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے نا ان کاموں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جو کہ کرنے کے ہیں لیکن ابھی اس طرف توجہ نہیں ہے. جیسے تھر کے لوگوں کا مسئلہ ہے، وہاں خشک سالی ہے، وہاں پر وبائی امراض کے مسائل ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ہم ان کو ہائی لائٹ کریں. تو رمضان کے اندر ایسی بے شمار ہم ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، یعنی خالص قرآن حدیث کو چھوڑ کر درس قرآن بھی ہو سکتا ہے، درس حدیث بھی ہو سکتا ہے. درسقرآن.com کی مثال آپ لے لیں کہ رمضان کے اندر ان کی کتنی زیادہ پبلیکیشنز ہو رہی ہیں. حالانکہ درسقرآن.com میں عام طور پہ بہت زیادہ یعنی اس حوالے سے ویرائٹی نہیں ہوتی پروگرام کی، لیکن ظاہر لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگ اس پر آتے ہیں، سنتے ہیں. تو لوگوں کا مزاج جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی متعصب مذہبی نہ بھی ہو، لیکن ان کا مزاج بہرحال مذہبی ہے، مشرقی ہے. وہ اس قسم کی چیزوں کو خاص طور پہ رمضان کے اندر لوگ جو ہے
ہیں وہ فلم گانا اور اس قسم کی چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ زیادہ اس طرف ہوتے ہیں کہ مذہبی کام ان سے ہو سکے. ایسے موقع پر اگر ٹی وی انتظامیہ جو ہے وہ اس چیز ہی کو پروموٹ کرے، بجائے اس کے کہ وہ اس سے لڑے، کہ وہ تو چاہ رہا ہے کہ اچھی عبادت کے ساتھ جو ہے اچھی نیت کے ساتھ اس کا افطار ہو جائے، لیکن آپ اس کو زور لگائیں کہ نہیں تم یہ فضولیات دیکھ کر جو ہے نا افطار کرو، تو یہ آپ اصل جو ڈیمانڈ ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں. تو یہ تو مارکیٹنگ کے اصول کے بھی خلاف ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے آپ اس کو ٹریس نہیں کر رہے بلکہ آپ اس ڈیمانڈ کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو آپ کو بہت زور لگانا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے آپ بہت زیادہ فضول کاموں کی طرف جاتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ ہلکا پھلکا کچھ فضول کام کرتے ہیں تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے. وہ ایسا فضول کام کیا جائے کہ لوگ جو ہے نا بس سارے اپنے کام دھندے چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جائیں. تو یہ جو ٹی وی انتظامیہ کا یہ جو ایک مزاج ہے اس کو بدلنا ہوگا. جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں پروگرامز کے، ان کو اس حوالے سے تھیم پر کام کرنا ہوگا اور تھوڑی سی فیلڈ ورک کرنا ہوگا، تھوڑا سا ریسرچ کرنی ہوگی اور فیلڈ میں جا کے نئے نئے موضوعات کو تلاش کرنا ہوگا. اسی طریقے سے جو اسلامی موضوعات ہیں اس کے لحاظ سے میں نے کہا کہ مزاحیات پر بہت کچھ مل سکتا ہے اور بہت اس کو ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ مذہبی بھی ہے اور اس میں مزاح کا پہلو بھی ہے تو لوگوں کی دلچسپی کی بڑی چیز ہوگی. اسی طرح اسلامی کوئز ہو سکتے ہیں، بچوں کے کوئز مقابلے، ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں اور اس قسم کی چیزیں، اسپیچز ہو سکتی ہیں، ڈیبیٹس کے مختلف مقابلے ہو سکتے ہیں جس سے ان کو یعنی کسی چیز کے فیور میں اور اگینسٹ بولنے کا بھی ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے. اور معلوماتی مختلف قسم کے سیشنز ہو سکتے ہیں جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ گروپس کی شکل میں معلومات شیئر کریں، بجائے اس کے کہ لڑیں آپس میں اور ایک جو ہے بات کرے تو دوسرا اس کو کاٹ دے اور اس کو ذلیل کرے. اس کی جگہ ایک جو بات کرے تو دوسرا اس میں کچھ اضافہ کرے اور وہ اس کو ایک پازیٹیو انفارمیشن کے طور پر اس معلومات کو عوام تک پہنچایا جائے. اسی طرح جو تعلیمی ہمارے ادارے ہیں یونیورسٹی لیول کے، ان کے مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان طلباء کو مختلف میڈیا کے بھی بہت سارے اس طرح تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں. ہر تعلیمی ادارے میں میڈیا کے بھی کورسز ہو رہے ہیں، ماسٹر وغیرہ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر. تو ان کو اس قسم کے پروجیکٹس دیے جائیں تو بڑے پیمانے پر وہ طلباء کے اپنے پروجیکٹس بھی پورے ہوں گے اور ٹی وی انتظامیہ کو اس طرح کے بہت سارے پروگرامز بھی بنے بنائے مل سکتے ہیں. پروڈکشن ہاؤسز بہت سارے ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں لی جا سکتی ہیں. خود درسقرآن.com سے ایک بڑے پیمانے پر ڈیٹا لیا جا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں جب آپ ان کو ویرائٹی کے ساتھ اور اپنے جو آپ کے پروفیشنل آپ کے فارمولے ہیں ان کے ساتھ آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ کو ضرور ریٹنگ حاصل ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی اور ساتھ میں آپ کو عوام کی طرف سے یعنی ایک اپریسیشن بھی ہوگا اور عوام کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر بھی بہتری آئے گی. تو آج کے سیشن کا مقصد یہ تھا کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن کے مزاج کو بدلیں. رمضان ٹرانسمیشن میں کوئی بھی ایسی فضول بات کر لی جائے، فحش بات کر لی جائے، کوئی بھی حرام بات کر لی جائے جس سے لوگ جو ہے متوجہ ہو جائیں اور ریٹنگ بڑھ جائے، تو یہ مزاج اب ہمیں ختم کر دینا چاہیے. بلکہ ہمیں اسلامی دائرہ کار کو بھی دیکھنا چاہیے، ملکی سلامتی کے دائرہ کار کو بھی دیکھنا چاہیے اور جس حد تک ہم یعنی اسلام کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو جتنی رعایت ہے تو ہم اس رعایت کے اندر تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. مزاحیات کو ہم لے سکتے ہیں، کوئی کریٹیو چیزوں کو ہم لے سکتے ہیں، تعلیمی چیزوں کو ہم لے سکتے ہیں، رفاہی چیزوں کو ہم لے سکتے ہیں اور عام طور پہ جو دعوتی اور ابلاغی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم لے سکتے ہیں. تو اس قسم کی تھیم پر ہمیں کام کرنا چاہیے اور عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اول تو ہر جگہ پر ان چیزوں کی ڈیمانڈ کریٹ کرے. یعنی ٹی وی انتظامیہ کو خطوط لکھے، فیس بک پر ان کے جو پیجز ہیں اس پہ کامنٹ کرے، یہ ان کو بتائے کہ ہم یہ چاہتے نہیں ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں اور اگر آپ اسی طرح دکھاتے رہیں گے تو ظاہر ہے پھر ہمارے لیے مشکلات ہیں کیونکہ زمانہ ایسا ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ گھر کے اندر جو ہے موبائل بھی نہ رکھیں تو ہمارے بچے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں ان کے ایکسیس میں ہوتی ہیں. تو آپ ہمارے بچوں سے گویا کہ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں اور ہم بچوں کو سنبھال رہے ہیں تو یہ تو آپ اپنی مارکیٹ نہیں بنا رہے بلکہ آپ اپنے دشمنی پیدا کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ کو ختم کرنا چاہیے
اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ عوام کی جو صحیح ڈیمانڈ ہے، عوام پاکستان کی 95% سے زیادہ بلکہ 97% مسلمان آبادی ہے، اور یہ مسلمان آبادی جو ہے یہ مشرقی مزاج کو بھی پسند کرتی ہے، اگرچہ آزاد بھی ہیں، لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی مشرقیت کو بھی قربان کر دیں اور بالکل ویسٹ کی طرح ہر چیز سے آزاد ہو جائیں۔ اور پاکستان کی اسلامی نظریاتی اساس کو بھی آپ مد نظر رکھیں، اور پاکستان کے آئین کو بھی مد نظر رکھیں۔ پیغام پاکستان کے اندر جو ابھی ایک دوبارہ سے ہمارے سامنے وہ تازہ ہوئی ہیں چیزیں، قرارداد مقاصد والی چیزیں دوبارہ سے تازہ ہوئی ہیں، ہم ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ریٹنگ کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں۔ اگر ہم یہ سب چیزیں کریں گے اور عوام اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اور عوام جو ہے ایک اچھی ڈیمانڈ پیدا کر کے لوگوں کو دکھائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا آئندہ جو رمضان ہوگا وہ بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی یعنی اچھا ہوگا، اور اس کے اندر یہ چیزیں جو خرافات ہیں یہ کم سے کم ہوتی جائیں گی۔ اور جیسے یہ تجربہ کامیاب ہوگا تو چند سالوں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا رمضان کا جو سیگمنٹ ہوگا، جو ٹرانسمیشن ہوگی، وہ باقی دنیا کے مقابلے میں بہت ہی غیر معمولی طور پہ مختلف ہوگی، بلکہ اس کو ماڈل کے طور پہ لیا جا سکے گا۔ تمام مسلم ممالک اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے۔